अस्सलाम वालेकुम जी। ताज़ा तीन खबर ये है कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बल्कि उन्हें आप मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते हैं, जनाब साकिब निसार साहब जो हैं, उनके घर पे मॉडल टाउन पे हमला हुआ है, ग्रेनेड फेंका गया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 2 पुलिस गार्ड जो हैं वो मामूली ज़ख्मी हुए हैं, बल्कि उनको और कुछ छरे वरे लगी होंगी, लेकिन पुलिस जो है वो कुछ फ़िलहाल बताने से एतराज़ कर रही है। बस ये बताया गया कि ग्रेनेड जो है वो फेंका गया और किचन के बाहर वो गिरा। अब नॉर्मली ये होता है बड़े घरों के अंदर कि किचन जो होता है वो यूं बनाया जाता है कि उससे नज़र गैराज में भी जाती है, ताकि खातून खाना बाहर से आने और जाने वालों के ऊपर नज़र रख सके। उसका एक ये भी पर्पज़ होता है कि साहिब खाना अगर कोई चीज़ घर में लेके आए खाने पकाने की, तो वो किचन के अंदर छोड़ते हुए घर के अंदर तक जाएं। तो इसलिए किचन जो है वो ऐसी जगह पे बनाया जाता है, अमीर लोगों के चौंचले हैं, कि जनाब गैराज में नज़र पड़े। तो यकीनन गैराज में जब फेंका गया होगा तो किचन के आगे गिरा होगा। हम ये बात फ़र्ज़ कर लेते हैं। इस बात का हम आपको बताएंगे कि ये मुमकिना तौर पे किसने फेंका है और उनके मकासद क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे आगे चल के। और ये भी अर्ज़ करेंगे कि ये पैटर्न क्या है। पैटर्न आप अगर पहले हम इसका पैटर्न डिस्कस कर लें, फिर हम बताते हैं कि कार्रवाई किसकी। पैटर्न इसका ये है कि जो है अपना वारदात डाल रहे थे एजाजुल एहसन साहब, निगरान जज थे और उन्होंने नाअहल करवाना था जनाब नवाज शरीफ साहब को और उनकी साहबजादी को जेल में रखना था। इसलिए एक्सप्रेस जस्टिस के लिए जनाब अपना एजाजुल एहसन साहब को निगरान जज मुकर्रर किया गया था। तो फिर याद करें, निगरान जज साहब के घर से बाहर से गोली का एक होल मिल गया। जनाब आरिफ हमीद पट्टी साहब, वन एंड द ओनली जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, ARY की स्क्रीन के ऊपर बैठ गए और बैठ के उन्होंने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए और बताया कि किस तरह नवाज शरीफ अपने मुखालफिन को घरों में कत्ल करवाया करता है। हालांकि एजाजुल एहसन साहब की टोटल औकात इतनी है कि इनके भाई साहब इत्तेफाक में काम करते थे, नौकर मुलाजम थे, और उनको नाअहली और बदनवानी की वजह से फारग कर दिया गया। अब इस तरह के मैनेजर जो होते हैं वो इतने बड़े अदारे में कई होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शरीफ, उनके फरिश्तों को भी शायद खबर ना हो कि ये कोई बंदा काम करता है यहाँ पे और उसने कोई चोरी चुकारी की होगी, और उसकी इंक्वायरी करके सुपरवाइज़र ने या उसके जनरल मैनेजर साहब ने उनको फारग कर दिया, उन्होंने फरिश्तियाँ भी खबर ना हो। लेकिन वो इतना खोर पाए कि जनाब जब ये गल्फ स्टील बनाई है UAE के अंदर, नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब ने जाके, तो वो पाया जसूसी करन उथे पहुंच गए और मिल के अंदर किसी तरह से घुस गया, और मिल के अंदर जब घुस गया उसको पकड़ लिया गया। तो हुसैन नवाज ने उसको पहचान लिया, उन्हें कहा चवला तो इत्थे भी आ गए, ठीक है। वो ऐसी तरह की गवाया है यार। उस वक्त नेशनलाइज हो गई थी ना वो सारी है, तो उस वक्त नेशनलाइज हो गई हुई थी, तो वो बेचारे छोड़ के उधर गए हुए थे। तो उथे जनाब उथे जसूसीकरण पहुंच गए कि अत्ते की कारते पर, ठीक है। एजाजुल एहसन साहब ने ये जो गल्फ स्टील वाला किस्सा था, अगर वो अपने भाई को गवाह के तौर पे उसमें तलब कर लेते, उन्हें जाके जसूसी की हुई सी होते, तो वो एजाजुल एहसन जो खोर पाए हुए थे कि मेरे भरा को आपने चोरी चकारी के इल्ज़ाम के अंदर वहाँ से निकाल दिया, तो वो एजाजुल एहसन साहब जो थे उनके घर के बाहर जो एक लाउंज होता है ना, मतलब कि गैराज है, गैराज के सामने किचन है, इधर एक लाउंज है, लाउंज के अंदर वो काशा लगी होती है, बूटे शूटे लगे होते हैं, उनमें से एक गोली का खोल मिल गया। और फिर अल्लाह दे और बंदा ले, जनाबे पट्टी साहब बैठ गए, उनके साथ साबर शाकर साहब बैठ गए, और फिर जनाब उन्होंने बताया कि किस तरह अमृतसर से के अंदर जनाब इनके मियाँ नवाज शरीफ के दादा क्या किया करते थे और जनाब मियाँ नवाज शरीफ क्या किया करते थे।
اور مخالفین کے اوپر یہ کیا کیا کرتے ہیں، اور فائرنگ کروائی ہے، یہ فائرنگ کروائی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ وہ جناب پھر پولیس نے تحقیقات کی، اور تحقیقات کر کے پولیس نے رپورٹ پیش کی کہ جناب یہ تھے کوئی ہوائی فائرنگ ہوئی ہے، اور فائرنگ بھی وہ والی نہیں رات کو جو غصے میں جوش میں آ کے لوگ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، وہ والی فائرنگ ہوئی ہے، یا اس طرح کی کوئی ایریل فائرنگ ہوئی ہے۔ یہ اس کا خول ہے، اور یہ بہت پرانا خول ہے، یہ تازہ خول بھی نہیں ہے۔ وہ پوری تحقیقات کر کے، لیکن جب اس تحقیقات کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قاتلانہ حملہ نہیں تھا، ARY نے وہ خبر نشر نہیں کی، لیکن وہ جو گھنٹوں کی ٹرانسمیشن اور اس کے ذریعے کردار کشی جناب نواز شریف صاحب کی، وہ کر دی انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے یہ کس کی کارروائی ہے۔ دیکھیے کچھ دنوں پہلے ایک آڈیو ریلیز ہوئی تھی جس میں ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے جو ہیں، جو کہ ایک جج صاحب کے داماد بھی ہیں، اور اسی ناطے ہی انہوں نے آئندہ ہائی کورٹ کا جج بننا ہے، ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے نے بننا ہی بننا ہے کہ دیکھو ایک جج دا داماد ہوئے تو دوجے دا پتر ہوئے تو اس کو جج بننے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ تو آسمان سے لکھوا کے لایا اپنا ججی، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو جب نرس نے اسے پکڑا تھا تو ایک ہاتھ میں اس کا ججی کا پروانہ تھا اس کے ہاتھ میں، تو سر وہ تو جج بننا ہی بننا ہے۔ تو وہ اپنے ایک دوست سے فون کر رہے تھے کہ شدرے سے جو ٹکٹ ہے وہ ابا جی نے کروا کے دی ہے، تو ابا جی سے آ کے مل لیں، اور وہ 1 کروڑ 20 لاکھ کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور یہ بڑے رعایتی نرخوں کے اوپر جناب ثاقب نثار صاحب نے یہ سودا کروا کے دیا تھا، ورنہ تو اعجاز چودھری صاحب کے بقول عمران خان صاحب ٹکٹ کے لیے جو انٹرویو کے لیے بلا کے سامنے بٹھاتے تھے، صرف اس کا 3 کروڑ روپیہ لیتے تھے جو شوکت خانم کو جمع کروایا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اس کے نام پہ لیا کرتے تھے نا۔ ہاں، تو بہرحال جو ہے وہ اور اس کے بعد جب ٹکٹ ملے گی تو 7 کروڑ ریٹ جی اتنے ضلع پاک پتن دے 3 پارٹیاں 7 کروڑ دے کے بھجیاں پھر دیاں نے ڈوریاں بولیاں ہو کے ادھر ادھر، میں نے پتا ہے چونکہ اتوں دا، اس لیے میں نے کہا میں آپ سے عرض کر دوں، تو 7 کروڑ روپیہ تو ٹکٹ کا ریٹ تھا۔ اب 1.20 میں انہوں نے ڈلوا دی تو پارٹی کو بازار سے باہر آئے تو نرخوں پہ مل گئی نا۔ 10 کروڑ والا سودا 1.25 کروڑ کے اندر مل گیا، تو اب 1.25 کروڑ روپیہ ابا جی کو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے دینا ہے، ابا جی کو خوش کریں، ابا جی کو ملنے کا مطلب یہ ہے نا کہ ان کو جا کے جناب ان کا حق خدمت ادا کر 1.20 سے نیچے لایا تو میں تمہیں مار دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ لاٹیاں بھی گا رہا تھا نا ساتھ میں، تو یہ شدرے سائیڈ کی کوئی ٹکٹ تھی۔ پھر وہ جن کو ٹکٹ ملی انہوں نے بھی ان کے والد صاحب نے باقاعدہ بیان دے دیا کسی ولاگر کو، اور مان بھی لیا کہ ہاں وہ میرے صاحبزادے کی دوستی ہے ان کے ساتھ، اور انہوں نے ٹکٹ لی ہے، کوئی اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے نہیں شاید وہ نہ ہو، میں ایسی کوئی چیزیں میں مکس کر رہا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اپنا ثاقب نثار صاحب کی جو ہوس ہے اور جو ہرس ہے وہ ایک ٹکٹ تک تو محدود نہیں نہ رہی ہوگی۔ ثاقب نثار صاحب نے جب، میرا مطلب ہے کہ دیگ میں ہاتھ ڈالا ہوگا تو کچھ 5-10 بوٹیاں تو آئی ہوں گی نا ان کے ہاتھ کے اندر، کوئی 5-7 ٹکٹیں تو انہوں نے بیچی ہی ہوں گی نا لوگوں کو، اور لازمی نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے صاحبزادے کے دوست بھی ہوں جن کو وہ رعایتی نرخوں پہ دے رہے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ان میں سے کوئی اجنبی بھی ہو سکتے ہیں، اور میجورٹی اجنبیوں کی ہوگی، اور کوئی ایک چول بھی ہو سکتا ہے جس کا خیال ہو کہ ہونا ٹکٹ جیڑی میں 10 کروڑ دی لئی سی اولا تے کوئی 10,000 دین نو تیار نہیں ہے تو لہذا میں نہیں رکھنی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب نے پیسے جو ہیں وہ زیادہ پارٹیوں سے پکڑ لیا ہوں اور سب کو سیٹسفائی نہ کر سکے ہوں، اور کچھ کو انہوں نے کہا ہو کہ میں اپنی ججی بخا کے نا تو تھریٹ کر لوں گا، تو جن کو انہوں نے ججی بخانے کی کوشش کی ہو سابق ججی،
انہوں نے کہا ہوگا اچھا پھر ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ تو ہوتا ہے نا کہ اگر کسی سے بدلہ نہ لے سکیں تو اس کے دروازے کے سامنے کوڑا پھینک آتے ہیں. بچپن میں جو بچے لاڑ پڑتے تھے تو اگر ایک بندہ نہیں ایک بچہ دوسرے بچے کو طاقتور ہے تو اس کے اوپر تھوک سونگ کے پار جاتا تھا. یہ تھوک سٹ کے خوب نسیا ہے, یہ کوئی تھوک سٹ کے نسیا جی پایا. ٹھیک ہے, تو وہ پارٹیاں جی ان میں سے ڈیفینیٹلی وہ پارٹیاں ہیں جو کہ ٹکٹ وکٹ کے معاملات ہیں. اور چونکہ اس وقت اعجاز الاحسن صاحب نے واردات ڈالنی تھی تو انہوں نے دھیان ادھر بٹوایا تھا. انہوں نے پھر واردات ڈالی نا, واردات ڈالی واردات ڈالی, واردات تو ڈلی, پھر اس کا اعتراف بھی ہو گیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ثاقب نثار نے کون سی واردات ڈالی ہے. کہیں آج کل عدلیہ کو ثاقب نثار تو مینج نہیں کر رہا, کیونکہ عمران خان صاحب کی جو کال نیب کی کسٹڈی سے کی گئی تھی اس سے ظاہر ہوا تھا وہ جمشید چیمہ صاحب کی, مسرت جمشید چیمہ صاحب کے فون کے اوپر اگر یاد ہو کہ اعظم سواتی سے بات کرو کہ وہ ادھر بات کرے. ٹھیک ہے نا, تو اب وہ تو دونوں مفرور ہیں, ٹھیک ہے, زیر زمین ہے. تو واردات آج کل کون ڈال رہے؟ دیکھیں نا, آج ہائی کورٹ نے کیس ریمانڈ کر دیا, واحد کیس جس کے اندر عمران خان کو سزا ہوئی ہے, جس کے باعث وہ نااہلی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا. تو اب جب کیس ریمانڈ ہوا تو اس کا مطلب ہے سزا ختم کر دی گئی. سزا ختم ہوئی تو نااہلی ختم ہو گئی. عمران خان صاحب الیکشن کے لیے کوالیفائی کر گئے. اب وہ اپنے دیکھیں کاغذات نامزدگی کے داخلے کے عین ایک دن پہلے عمران خان صاحب کی اہلیت بحال ہو گئی. تو یہ کوئی مینج تو کر رہا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ ثاقب نثار یہ والی مینجمنٹ کر رہا ہو, واردات جو ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نے خود کے اوپر حملہ کروا لیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ امانتیں ہوں ان کے پاس عمران احمد خان نیازی کی, اور یہ حملہ کروا کے انہوں نے بتایا ہو کہ نہیں ہے کافی نہیں ہے گیا, جان کو بہت خطرہ ہے, ادائیگی ہور اوتھے جتھے میں امریکہ گیا ہوا سا. اے بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پاسبلٹی جو ہے وہ زیادہ تر وہی ہے کہ 11 پارٹیاں کو پیسے پھاڑ لے سن, 10 نو ٹکٹاں دیتی ہیں, باقی ایک رہ گئی وہ پارٹی کہنی میرے پیسے واپس کرو. انہوں نے کہا میں جج ہوں نا, انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے ایلپ. اے بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ کچھ 8 مہینے پرانا گولی کا خول مل گیا, اعجاز الاحسن پہ حملہ ہو گیا. اب دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کون سا خول یا غلاف ملا ہے جس کے باعث یہ حملہ کروایا ہے, یا مینج کروایا گیا ہے, یا ڈکلیئر کیا گیا ہے. اور خبر کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ARY نے اسے بریکنگ نیوز چلایا. ٹھیک ہے نا, یہ ٹوٹل کنکاکٹڈ, خود ساختہ, بے بنیاد خبر ہے اگر یہ ARY نے بریک کی ہے. اور الحمدللہ ARY نے بریک کی ہے. سمجھ گئے نا تسی, دسنا کسی نے نہیں, یہ کسی چور دا کام ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.